پولیس فورس اندر لا کر پارلیمنٹیرین کی ٹھکائی کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کی عزت اور وقار کا جنازہ نکالا گیا. یہ پورے کا پورا آپریشن رجیم چینج تھا. لیکن جب وہ مارچ کے اینڈ میں سٹارٹ ہوا تو پھر ایک مرد کلندر، دلیر صفت، شاہین صفت قائد عمران خان نے آپریشن رد السازش کا، جو امریکی سازش تھی، اس کے خلاف آپریشن رد السازش سٹارٹ کیا. اپنی جرت کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ، اپنے حوصلے کے ساتھ، اپنے ولولے کے ساتھ، اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اپنی جائز انانیت کے ساتھ، اپنی جذبہ حب الوطنی کے ساتھ آپریشن رد السازش عمران خان صاحب کی قیادت میں سٹارٹ ہوا. لیکن اس میں ڈالرز استعمال نہیں ہوئے، اس میں ڈیلرز بھی استعمال نہیں ہوئے، اس میں بیرونی طاقتیں بھی استعمال نہیں ہوئیں، اس میں اندرونی طاقتیں بھی استعمال نہیں ہوئیں، اس میں لوگوں کے ضمیر بھی نہیں خریدے گئے، اس میں لوٹے بھی نہیں بنائے گئے، اس میں خرید و فروخت کی سیاست بھی نہیں ہوئی، اس میں آئین کی دھجیاں بھی نہیں اڑائی گئیں، اس میں قانون کی دھجیاں بھی نہیں اڑائی گئیں، اس میں آئین اور قانون کا مذاق بھی نہیں اڑایا گیا، اس میں پارلیمنٹیرین کی عزت اور وقار کا جنازہ بھی نہیں نکالا گیا، اس میں عوام کی عزت اور وقار کو سر عام نیلام بھی نہیں کیا گیا. اس میں کیا کیا گیا؟ آپریشن رد السازش. عمران خان صاحب اقبال کے شاہین کے طور پر فرنٹ فٹ پہ آئے. 4.5 مہینے آپریشن رد السازش اس کو لیڈ کیا، پاکستان کی خاطر، پاکستان کی وقار کی خاطر، پاکستان کی تعمیر کی خاطر، پاکستان کی سربلندی کی خاطر، پاکستان کی عوام کی غیرت اور خودداری کے تحفظ کی خاطر، پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کی بقا کی خاطر، پاکستان کے جمہوری نظام کی عزت اور وقار میں اضافے کی خاطر جو آپریشن رد السازش عمران خان صاحب کی قیادت میں شروع ہوئی، اس میں عوام کے اندر جایا گیا. قائد اعظم کا پیغام عمران خان تک پہنچایا گیا، علامہ اقبال کی خودی کا پیغام عوام تک پہنچایا گیا، چودھری رحمت علی کی خودداری کا پیغام عوام تک پہنچایا گیا، مولانا محمد علی جوہر کی خودداری کا پیغام عوام تک پہنچایا گیا. اور اس کو لیڈ کیا اس شاہین صفت قائد نے کہ جس نے کہا کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. اس شاہین نے جو آپریشن رد السازش سٹارٹ کیا، عوام میں گیا، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے گیا. اس کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے، اس کو بیماریاں نہیں لگیں، وہ ملک سے باہر نہیں بھاگا، وہ عدالتوں کو دھوکہ دے کے ملک سے فرار نہیں ہوا، وہ اداروں کو دھوکہ دے کے ملک سے مفرور نہیں ہوا. اس نے سلطان مفرور الدین کا ٹیگ اپنے سینے، اپنے ماتھے پہ نہیں لگایا، وہ عوام کے اندر رہا. ہر قسم کی سازش کی گئی اس کے خلاف، توشہ خانہ، مسجد نبوی، مذہب کا کارڈ، کون سی جناب چیز، القادر یونیورسٹی، کس چیز کو جو ہے وہ آگے نہیں لایا گیا. لیکن اس نے اپنی ہمت اور جرت سے آپریشن رد السازش جاری رکھا، جو پھر 17 جولائی کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا. عوام نے اس کو سروں پہ بٹھایا، سینے سے لگایا، کندھوں پہ بٹھایا، پلکوں پہ سجایا، اور آپریشن رد السازش آخر کار کمپلیٹ تکمیل کے مراحل پورے کرتے کرتے اللہ پاک کے کرم سے کل ڈپٹی سپیکر واسق قیوم کی کامیابی کے بعد آپریشن رد السازش کا پارٹ 1، اس کا پارٹ 1 چودھری پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کے بعد، سبطین خان صاحب کی سپیکرشپ کے بعد، واسق قیوم صاحب کی ڈپٹی سپیکرشپ کے بعد آج اللہ پاک کے کرم سے وہ آپریشن رد السازش کا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب اگلا پارٹ ہے پارٹ سیکنڈ وفاق کے اندر چیری بلاسم کرائم منسٹر کو اتارنا، اور اتار کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس شاہین صفت قائد عمران خان کو برسر اقتدار لانا، وہ اس کا پارٹ 2 ہے. اور اس کی تیاری اب اللہ پاک کے کرم سے شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اپنے انشاءاللہ منطقی انجام تک اور منطقی اینڈ تک آئے گا، اور پوری پاکستانی قوم اپنے قائد کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ برسر اقتدار لے کر آئے گی. دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ میں آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ایک آخری ٹول کے طور پر ممنوعہ فنڈنگ کیس، بڑا اس کا جناب پچھلے 4-5 مہینے سے بہت زیادہ شور تھا، لیکن اب آپ آخری جو 6-7 دن ہے جس میں یہ پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن
ناکام اور نامراد ہو گئی اور آپریشن رجیم چینج اپنے منطقی انجام تک پہنچنا شروع ہو گیا. آپریشن رد السازش کامیاب ہونا شروع ہو گیا. اب انہوں نے آخری ٹول کے طور پر اس وقت ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر بڑا کڑائی میں ابال لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے. فارن فنڈنگ کیس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. ہمارا تو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس پولیٹیکل پارٹی الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ کی اگر ممنوعہ قرار پا جاتی ہے کوئی فنڈنگ کسی پارٹی کو تو وہ فنڈنگ ضبط ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی سزا یا کوئی اس کی جزا نہیں ہے. لیکن میں آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے کچھ موٹی چیزیں پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کروں گا. اچھی خاصی چیزیں پچھلے 3-4 دنوں میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بیان کر دی ہیں, لیکن تذکیر کے طور پہ دوبارہ یہ کیس 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تینوں پارٹیوں کے خلاف یکساں چل رہا ہے. سپریم کورٹ نے 2017 میں فیصلہ دیا تھا کہ تینوں پارٹیز پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, الیکشن کمیشن تینوں پارٹیوں کے حوالے سے جو کوئی درخواست آئی ہے اس میں ان کی ممنوعہ فنڈنگ کیس, فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرے. 2017 سے لے کے اب تک 5 سالوں میں تقریباً تمام کی تمام پروسیکیوشن کمپلیٹ ہو چکی ہے تینوں پارٹیز کے خلاف, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تینوں پارٹیز کا مشترکہ ایٹ اے ٹائم فیصلہ دینا ہے. یہ 2017 میں سپریم کورٹ نے دیا ہے. اب اس میں پوزیشن کیا ہے؟ ہم نے جناب اپنی سکروٹنی کے حوالے سے تمام جو 40-50 ہزار ڈونرز تھے ان کی پوری ڈیٹیل, ان کے شناختی کارڈ, ان کے ویئر اباؤٹس, ان کے پرٹیکولرز, ان کی ایک چیز ہم نے الیکشن کمیشن میں سبمٹ کروا دی ہے. دوسری طرف ہماری جو دوسری 2 پارٹیاں ہیں جو اس وقت بڑا چلا رہی ہیں, چیخ رہی ہیں اور بڑا ٹیمپو بنا رہی ہیں اپنی طرف سے, حقیقت یہ ہے کہ 76 کروڑ تقریباً 72 کروڑ نون لیگ کا 72 کروڑ روپیہ ہے جو فارن فنڈنگ ہے جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اس 5 سال کی ہیئرنگ کے اندر ثابت ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے اندر. 72 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہے, فارن فنڈنگ, جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے دیا, اس کے ویئر اباؤٹس کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا شناختی کارڈ کیا ہے, وہ پاکستانی ہے, وہ پاکستانی نژاد ہے, وہ ڈبل نیشنلٹی رکھتا ہے, نہیں رکھتا ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کا 36 کروڑ روپیہ ہے, 36 کروڑ روپیہ جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. پھر دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز سن لیں, تقریباً 9 اکاؤنٹس ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں, اس کا ابھی تک کوئی ریکارڈ نہیں دیا جا رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی اور مزیدار بات یہ کہ یہ دونوں پارٹیاں پراپر اس 5 سال کی انویسٹیگیشن کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ چور چوری سے تو جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے کہ عین مترادف یہ اپنا مرغوب مطلوب مشغلہ منی لانڈرنگ, انہوں نے اپنے پارٹی اکاؤنٹ سے بھی منی لانڈرنگ اربوں روپے کی ہوئی ہے, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ, اور یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. تو جناب ہم بڑا اوپنلی کہیں گے, اگر کسی کے وہم و گمان میں ہے کہ وہ اس ممنوعہ فنڈنگ کیس کے ذریعے سے کوئی ویسٹرن انٹرسٹ پی ٹی آئی کے خلاف گین کر لے گا یا ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف, تو وہ عقل کا اندھا اور دانش کا لولا اور لنگڑا وہ اپنے دماغ میں ڈال لے کہ ایسی کوئی چیز پاکستان کی 22 کروڑ عوام ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گی, اور نہ ہی, اور اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے. تینوں پارٹیز کا جناب آپ لے کر آئیں, حقائق کی روشنی میں لے کر آئیں, جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے آپ اکٹھا فیصلہ لے کر آئیں. سو بسم اللہ, ہم حاضر جناب, تیر بھی ادھر, کمان بھی ادھر, میدان بھی ادھر, توپ بھی ادھر, سب کچھ ادھر. ہم تو بھاگنے والے نہیں, نہ عمران خان صاحب بھاگنے والے ہیں. تو ایک تو یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے بڑی پاکستانی عوام بھی کلیئر رہے اور پی ٹی آئی کے کارکنان اور عہدیداران بھی رہے. انشاءاللہ یہ والا ڈھکوسلا بھی ان کے منہ پہ جا کے بجے گا اور یہ منہ کے بل گریں گے. اور آخری چیز, مولوی فضل الرحمان پچھلے کوئی 1.5-2 ہفتے سے انتہائی گھٹیا اور غلیظ قسم کی زبان پی ٹی آئی کے کارکنان اور پی ٹی آئی کی جو خواتین کارکنان ہیں یا پی ٹی آئی سے متعلقہ جو خواتین ووٹرز ہیں ان کے حوالے سے استعمال کر رہا ہے.
اور بیٹھ کے اس کا ویسے ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے پچھلے کئی سالوں سے. ایک علی امین گنڈا پوری کافی ہے اس کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کا ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے, لیکن کیونکہ اس کی سیاست بالکل صاف ہو چکی ہے, ایک وہ ایمل ولی خان اور غفار خان کا وہ پوتا اور پڑپوتا, جس کے دادے نے بھی جو ہے وہ پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا. وہ جناب کانگریسی گاندھی تھے, جناب سرحدی گاندھی تھے مشہور زمانہ. اس کا دادا نے بھی جناب قبول نہیں کیا پاکستان کے ساتھ رہنا. 1946 کا مشہور زمانہ الیکشن, جس الیکشن کی وجہ سے پاکستان کی بنیاد پڑی تھی, اس الیکشن کے اندر ساری دنیا جانتی ہے بلوچستان کا جو گاندھی تھا وہ عبدالصمد اچکزئی, محمود خان اچکزئی کا باپ تھا, اور ایمل ولی خان کا دادا غفار خان سرحدی گاندھی تھا, جس نے کھلا کے پاکستان کی مخالفت میں الیکشن میں حصہ لیا تھا. اور پھر پاکستان میں مرنے کے بعد اس نے دفن ہونا گوارا نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا مجھے جلال آباد دفن کیا جائے, تو جلال آباد میں اس کی قبر ہے. وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ٹھکانے لگا دو. اور یہ مولوی فضل الرحمان کہتا ہے جناب ہم زمین گرم کر دیں گے اور جناب تتلیوں کو مسل دیں گے. مولوی فضل الرحمان, تم جہاں پہ بیٹھو گے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ تم کھڈا کر سکتے ہو, اور کچھ اور چیز اگر اپنے اس بیٹھنے کے عمل کو اور تھوڑا آگے بڑھاؤ گے تو تھوڑا بڑا کھڈا کر لو گے. اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتے. تم وہ مکروہ اور غلیظ چہرہ ہو, اور تم وہ مکروہ اور غلیظ کریکٹر ہو اس پاکستان کی سیاست میں. میرا ایک دیوبند گھرانے سے تعلق ہے, فخر ہے مجھے. تم علماء دیوبند کی جناب عزت اور وقار کی شان کے اوپر دباؤ. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور تم علماء دیوبند کی وہ عظیم الشان دین کی جو خدمات ہیں, آج تم علماء سو بن کے تم اس کو جناب اپنے خاندان کے لیے اور اپنی پیٹ پوجا کے لیے استعمال کر رہے ہو. آخری ایک بریکنگ نیوز میں دوں گا اس مولوی فضل الرحمان کو, اور پاکستان کی ایجنسیوں اور اداروں کو بھی کہوں گا اس کی انویسٹیگیشن کرے. تم کہتے ہو عمران خان یہودی ایجنٹ, انڈین ایجنٹ اور کیا کیا ایجنٹ. میں ایک بات بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں, 7 اپریل سے لے کے 9 اپریل 2017 JUI کی 7 سالہ تقریبات ہوئی تھی KPK میں. اس 7 سالہ تقریبات میں انڈیا سے 50 بندے آئے تھے, 50 بندے. اس وقت کی حکومت جو نون لیگ کی تھی اس کی اپروول کے ساتھ ان میں سے کسی بندے کی نہ سامان کی چیکنگ ہوئی تھی, نہ ان بندوں کی زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی تھی. وہ 50 کے 50 بندے انڈین را کے بندے تھے, اور وہ جو ڈالرز کے تھیلے اور بریف کیس بھر کے لائے تھے وہ اس انڈیا کے اس ایجنٹ کو لے کے آئے تھے کہ جس نے ایک دفعہ نہیں پچھلے 25 سالوں میں انڈیا میں کھڑے ہو کے کہا تھا. مولانا غفور حیدری اور مولوی فضل الرحمان مشرف دور کے اندر انڈیا گئے تھے, اور واگا بارڈر پہ انڈیا والی سائٹ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ جناب شکر ہے میرے بزرگ جو ہے وہ پاکستان کی بنانے کی غلطی میں شامل نہیں تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی کنفیڈریشن بننی چاہیے, ان کی جناب خارجہ اور ان کی داخلہ اور ان کی تمام معاملات جو ہے وہ مشترکہ ہونے چاہیے. یہ وہ انڈین ایجنٹ ہے جس کے باپ دادا نے بھی, جس کے آباء و اجداد نے بھی, اور آج وہ خود بھی وہ اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے. میں مطالبہ کروں گا وہ جو 50 بندے آئے تھے وہ انڈین را کے بندے تھے, اور 2017 میں آئے تھے, پوچھا جائے کہ وہ وہاں پہ کون سے تھیلے اور بریف کیس بھر کے لائے تھے. تو مولوی فضل الرحمان, تم بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو. نہ تمہارا چہرہ ہے, غلیظ زبان, اور اپنے غلیظ چہرے کو عورتوں کے حوالے سے اتنا گھٹیا طریقے سے استعمال نہ کرو. تم دین کا نام استعمال کرتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہیں شرم آنی چاہیے. تم جس انداز سے خواتین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہو, انشاءاللہ آنے والے الیکشنوں میں تم 100% KPK سے ایلیمینیٹ ہو جاؤ گے عمران خان صاحب کی قیادت میں.